بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفاظت دین کے موضوع کے حوالے سے آج ہماری دوسری نشست ہے، جس میں ہم حفاظت دین کے 4 اسباب میں سے دوسرا سبب یعنی حجیت حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات کے اندر دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذمے لی، اس کا جمع کرنا، اسے بیان کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ اسے واضح کر کے اس کی شرح جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العزت اس بات کو مزید پختہ بنانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو خالص وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ تمام باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بتائی ہوئی ہیں وہ بھی وحی ہی ہیں۔ یہ آیت واضح طور پہ اس کو مزید اس کے ترجمے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ایک کامن سینس سمجھ جاتا ہے اس بات کو۔ اگر ہم اگلی آیت کی طرف جائیں تو ایک اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ مختلف آیات سے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، ان کا رول، اس کو ڈیفائنڈ کیا ہے انتہائی خوبصورت طریقے سے۔ اگر ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 کو دیکھیں تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آپ فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ اطاعت مانے حکم ماننا، اللہ کا بھی حکم ماننا ہے اور رسول کا بھی ماننا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں رسول کا حکم نہیں مانتا، میرے لیے اللہ کا حکم کافی ہے۔ نہیں، اسٹینڈرڈ یہ بنا دیا گیا، ایس او پی یہ مقرر ہو گئی کہ اطاعت تب قابل قبول ہوگی جب اللہ اور اس کے رسول دونوں کی جائے، وہ اطاعت قابل قبول ہے۔ یا وہ احکامات جو اللہ نے دیے اور رسول نے دیے، جب تک دونوں کو مکمل نہیں کیا جاتا اس وقت تک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہاف کا کوئی آپشن نہیں ہے یہاں۔ اگلی آیت پہ اگر ہم چلیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اب یہ دیکھیے پچھلی آیت میں اطیع اللہ تھا، پہلے اللہ کا حکم ماننا تھا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں سے اس اطاعت کی، اس حکم ماننے کی مزید اہمیت کا احساس ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی ورتھ کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے۔ اس سے آگے کی اگر ہم ایک آیت دیکھیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ عطا فرمائیں وہ لے لو، جس چیز سے رکیں اسے رک جاؤ۔ یہ تمام آیتیں وہ ہیں جو حجیت حدیث کے اوپر دلالت کرتی ہیں، جو بار بار آپ کو تلقین کرتی ہیں یہ سوچنے پر کہ there is something else which is حدیث۔ اور ابھی ہم ایک اور پہلو کو بھی غور کریں گے، ایک دو آیتیں اور ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ اعراف میں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے سب پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں۔ ایک اور آیت دیکھ لیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تم میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ان پوری آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں مجبور کرتی ہیں یہ سوچنے پر کہ حدیث حجت ہے اور حدیث وضاحت ہے قرآن کی۔ کیسے؟ نماز کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں 73 ٹائم سے زیادہ نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے، لیکن اس کی ادائیگی کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا گیا، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کے وقت 5 ہیں، فلانے میں اتنی رکعتیں ہیں، سورہ فاتحہ پہلے پڑھنی ہے، پھر فلانی سورت پڑھنی ہے۔ اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن میں طہارت کا حکم ہے لیکن وضو کا طریقہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس طریقے سے
مختلف ایسے شرعی احکامات ہیں. زکوٰۃ کو اگر ہم لے لیں تو زکوٰۃ کا ذکر 30 سے زائد مقامات پر ہے، لیکن کس پر فرض ہے یہ حدیث نے ہمیں بتایا. اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے یہ حدیث نے ہمیں بتایا. کن اشیاء پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی کسی کے پاس مکان ہے، کسی کے پاس سونا ہے اور کسی کے پاس گندم ہے، تو ان 3 مختلف نوعیتوں پہ کس پہ کتنی زکوٰۃ آئے گی، یہ ساری چیزیں تو ہمیں حدیث بتاتی ہے. قرآن کے اندر تو بنیادی اصول ذکر کر دیے گئے اور حضور کو فرما دیا گیا کہ آپ ان کی شرح بیان کریں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ جو بات فرمائیں گے وہ خالص وحی ہوگی، لہٰذا اس پہ بھی اعتماد رکھو. تب ہمیں پتا چلا کہ یہ زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے، اس کی مقدار کیا ہوگی، یا وضو کا طریقہ کیا ہوگا، یا نماز کی ادائیگی کیسے ہوگی. ایسے 75 مسائل، پورا دین جو آپ کے پاس مزید تفصیلات کے ساتھ آیا وہ صرف اور صرف آپ کو حدیث ہی کے رستے معلوم ہوتا ہے. اسی وجہ سے ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے گا کہ یہاں 2 آیتیں گزری تھیں، ایک تھی اطاعت اور ایک کے اندر تھی اتباع. تو اتباع بیسیکلی عمل میں ہوتی ہے اور اطاعت قول میں ہوتی ہے. امید ہے کہ یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا. اب اس چیز کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو اگلی بات ہمارے لیے سمجھنی بہت آسان ہو جائے گی. انہی تمام آیتوں کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور وہ واقعات جن کے اوپر آپ نے نکیر نہیں فرمائی، یہ تمام سنت کے مصداق ہیں اور ہمیں حدیث کے ذریعے معلوم ہوئے. گزشتہ آیات کی روشنی میں ایک اور چیز بھی ہمارے علم میں آئی، وہ یہ کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں. ایک جو قرآن کریم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے اسے ہم وحی متلو کہتے ہیں، یعنی جس وحی کو تلاوت کیا جاتا ہو. اور جو حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے ہے وہ ہے وحی غیر متلو. اگر آپ یاد کریں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اور لتبین للناس، وضاحت کرنا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کی یہ 2 قسمیں ہیں. ایک جو تلاوت کی جاتی ہے یا کی جائے گی اسے ہم قرآن کہتے ہیں، اور دوسری کو ہم حدیث کہتے ہیں. آخری بات جو ابھی ہم نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں مبعوث فرمایا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا. آپ بحیثیت اس امت کے معلم بھی ہیں، استاذ بھی ہیں. اور استاذ کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ آپ نے آیتیں پڑھ کر سنانی ہے، تزکیہ کرنا ہے، حکمت کی باتیں سکھانی ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سکھانے کا مقصد کیا ہے اس پہ ذرا غور کیجئے گا. بیسیکلی اس آیت کے ذریعے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی جماعت تیار کرنی ہے جو اس قابل ہو کہ جس نے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو کہ جب آپ پہ وحی نازل ہوتی تھی تو کیسے ہوتی تھی، آپ اسے محفوظ کیسے کرتے تھے، سناتے کیسے تھے، بیان کیسے کرتے تھے، تشریح کیسے کرتے تھے. اور ان لوگوں کا دل صاف ہونا بڑا ضروری ہے. تزکیہ یہاں ایک لفظ آیا ہے، یعنی اللہ کا خوف جن کے دل میں پیدا ہو جائے، جو گناہوں سے نفرت شروع کر دیں، اللہ کی محبت جن کے دل میں پیدا ہو جائے. تزکیہ کا یہ مقصد ہوتا ہے. حکمت سکھائی گئی، وہ حکیم بنے، کیونکہ مستقبل ان کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کا سفر مکمل ہونے والا ہے، آپ نے تو واپس تشریف لے جانا ہے. بعد والے وہ لوگ جو وٹنس ہیں اس پورے واقعات کے، ان لوگوں کی بیسیکلی تیاری تھی. اس آیت کے اندر ان لوگوں کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ مستقبل میں آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن سکے، اور اسے جماعت صحابہ کہا جاتا ہے. یہی اسلام کی، دین کی، قرآن کی، حدیث کی حفاظت کا تیسرا سبب ہے جو انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا.
جزاکم اللہ خیر.